أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ رمضان ہم تیزی سے دوسرے عشرے کے قریب الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور مطلب تیسرے عشرے کے قریب دوسرا عشرہ بھی اینڈ ہو گیا. آج 19واں 18واں روزہ اور 19واں ابھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. کچھ اپنے تجربات بھی بتائیے گا کیسا گزرا پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ والا رمضان اب تک کیسا گزرا. لازمی اس میں ہمیں اپنی رائے سے مطلع کرتے رہیں. کوئی اس سے متعلقہ کچھ پرابلمس اگر ہو رہی ہیں رمضان کے گزارنے سے متعلق یا رمضان میں سے مستفید ہونے سے متعلق تو جو ہم رہنمائی جو ہم سمجھتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر پائے تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ لوگ مستفید ہوں گے. اس کی دوسری شکل یہی ہے کہ جو ہم لوگ اپنی لائف کلاس لیتے ہیں تو آپ اس کو خالی سنتے بھی رہیں تو آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے. جو میرے بہن بھائی جو مجھ سے سوال وغیرہ کر رہے ہیں یا جو میں گفتگو کرتا ہوں ظاہر ہے وہ کچھ سوالات کی روشنی میں ہی کرتے ہیں ہم لوگ. تو اگر ایسا بھی کریں کہ آپ لوگ اس کو سنیں تو انشاءاللہ آپ لوگ مستفید ہوں گے. دیکھیں جتنا وقت جو یہ جتنا اللہ کا ایک سسٹم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی باقی انبیاء نے بھی اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اللہ کے گرد رہنے کے لیے ہر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارنے کے لیے ذہنی طور پہ ایک پروگرام ترتیب دیا جس میں آپ سب کچھ دیکھتے ہیں جس کو شریعہ کہتے ہیں. یہ اتنا متبرک اور پاک صاف ایک علم کا خزانہ ہمیں نصیب ہوا محض اللہ کی رحمت اور برکت سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جس میں ہم دیکھتے ہیں پورا ایک نظام الصلاۃ ہے پورا ایک نظام جو صوم ہے. نظام الصوم کے اوپر میں نے خود ارادتاً اس مرتبہ گفتگو نہیں کی. اگلے سال انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے کہ صوم کے لیے اور مزید کن چیزوں کو دیکھ کے ہم پورے نظام الصوم سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو جو کہ ابھی ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا الجھن میں جائیں تو ابھی یہ گریڈ 1 سمجھ لیں اس کو. ٹھیک ہے کہ روزوں کی عادت ڈالیں خوش دلی سے قبول کرنے لگیں. تو بہرحال مختصر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں صلاۃ کا ایک نظام بنایا گیا کہ جیسے جیسے ہم بیدار ہوتے ہیں روزمرہ کی روٹین میں ہم داخل ہوتے ہیں اللہ کے نام سے ہم صبح شروع کرتے ہیں پورا دن اس میں محو رہتے ہیں. دن کے وسطی اوقات میں نماز کا دوسرا وقت آ جاتا ہے جو میں اللہ کی یاد کو محو نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد عصر آتا ہے پھر مغرب ہے پھر عشاء ہے. پھر عشاء کے بعد ہم جب سوتے ہیں تو پوری رات ہم خواب میں ذہنی طور پہ اللہ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اللہ کے نظام کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. اس سے خیر و برکت کا ایک معاملہ چلتا ہے. جتنے مذہب آئے جتنے روحانی تحریکیں چلی جتنے بھی انڈیویجول فلسفے ہیں ان سب کا لب لباب نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان کتنی زیادہ دیر اپنے خالق کے ساتھ منسلک رہتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جو آپ کو شیطان سے دور رکھے گا اور شیطانی سے بھی دور رکھے گا. جو آپ کو آپ کی کیا کہنا چاہیے تخریب کاریوں سے دور رکھ سکتا ہے.
ورنہ انسان تو وہ اگر اللہ کا خوف ہٹا دیں اور اس کے خدا کا، اس کا جو بھی خدا ہے، اگر اس کا خوف ہٹا دیا جائے تو انسان نے پھر ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ آپ فرعون اور شداد کو بھول جائیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ہمیں یاد ہیں، یا جو جن کا ہمیں بتایا گیا چنگ کے طور، بڑے بڑے لوگ گزرے، انہوں نے تباہیاں پھیر دی. تو ہونا اللہ کا ہونا تو ظاہر سی بات ہے، وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی. اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا کر دینا اور اس احساس کے لیے پورا ایک سسٹم بنانا، سائنٹیفک ایک سسٹم بنانا جو بندہ فالو بھی کر سکے، یہ ایک بہت بڑا احسان تھا. میرا خیال میں پوری کائنات مل کر بھی اس احسان کو نہیں اتار سکتی. تو یہ نماز کا نظام آیا، صلاۃ کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صوم کا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نظام ہے، پھر حج ہے، ٹھیک ہے، پھر جہاد ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے مل کے اگر ہم ان میں سے کچھ بھی عمل کرنے لگے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ بات تو طے ہے کہ ہم تخریب کے قریب نہیں جائیں گے. ہماری قوم کا کوئی بندہ تخریب کاری کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بس اس کی مثال ایسے کہ فائدہ، اس کے بعد آپ تم جو بھی مرضی کرو، تم انسان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے اس کی سزا عموماً ممالک میں سزائے موت ہے. تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، نظام کے بارے میں تھوڑا بہت بھی فالو کرتے ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ ہم سے تخریب سرزد نہیں ہوگی. تھوڑی بہت غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں تو ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں کو میں پورا کروں گا، معاف کروں گا، اور اس کے بدلے میں تم جنت میں بھی جاؤ گے. کچھ وقت جو بھی اس کی اللہ نے معاملات طے کرنے ہوئے وہ کچھ کر کے اس کے بعد سب کچھ جنت میں داخل کر دے گا. لیکن ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اعلان اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ کے مقابلے پہ آنے کی کوشش کی، خدائی دعوے کیے، شرک کیے، تخریب کاری کی. تو ان تخریب کاریوں نے اتنے بڑے عذابوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا. پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنے کامیاب لوگ گزرے، اچھے لوگ گزرے، انبیاء ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ وقت انسان کا اللہ کے سامنے گزارا جائے، اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس کے خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے، تاکہ وہ اس میں محو رہے، اپنے معاملات بھی اچھے طریقے سے پورے کرے، اور قدم بڑھاتا ہوا خرامہ خرامہ وہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھتا چلا جائے. تو باقیوں کے ساتھ ساتھ باقی لوگ کامیاب بھی ہوئے. آخر میں کچھ ان کی قوموں نے جب اس کو رد کر دیا تو پھر وہ بھولنے لگ گئے، تو پھر وہ نقصان بھی انہوں نے اٹھایا، پھر اس کو تخریب کی طرف بھی جانے لگ گئے. تو اس وقت میں دوسرے نبی جن کا نمبر ہوتا تھا ان کو اللہ نے بھیج دیا. اس طریقے سے آخری نبی خاتم النبیین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. انہوں نے تمام شریعہ کا کنکلوژن کر دیا کہ کیسے آپ نے عبادت کرنی ہے، کیسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کیسے آپ نے جہاد کرنا ہے. بس تمام دنیا کے کائنات کا ہر چیز اس میں سمو دیا اور اس کے آسان طریقے بتائے. اس کو ان کے لیے تربیت دی. سب سے بڑی بات یہ تھی صحابہ کو تربیت دی، صحابہ صفا کو خصوصاً، جو ان کے جو باطنی معاملات تھے اس کی تربیت دی. جو بھی نماز کے باطنی معاملات تھے اس کے لیے مخصوص تھے. ظاہری معاملات تو چلے سب نے دیکھے ہوئے تھے اور وہ جانتے بھی تھے، پر سیکھا ہوا بھی تھا، ظاہر صحابہ تھے. اس کے جو باطنی معاملات تھے بہت سارے تمام پہلوؤں کے، حج، زکوٰۃ، جہاد، نماز، سب کے بارے میں جو روحانی پہلو تھے اس کے لیے انہوں نے مخصوص صحابہ کو تربیت دی. اور اس کے بعد جن میں خلفاء بھی شامل ہیں، باقی صحابہ بھی ہیں، لیکن خصوصاً اصحاب صفہ. اس کے بعد یہ سارے اصحاب صفہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے اس کے بعد جا کے تابعین کو شاگرد کیا. تابعین نے جو کچھ سیکھا، سمجھا، مہارت حاصل کی، اس کے لیے اتباع تابعین آئے، اور ہوتے ہوتے اولیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا. اولیاء کرام کے پھر جو وارث آئے علماء کرام، پھر انہوں نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی علوم ہم تک کیسے پہنچے؟ سینہ بسینہ، لیکن ایک سسٹم کے تحت تربیت. سینہ بسینہ کا مطلب یہ نہیں کہ خفیہ نہیں،
اس کا مطلب ہے تربیت دے کے. پڑھا کبھی ہوتا ہے لیکن سینہ بسینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو تربیت دی. جیسے بیٹے کو باپ کی جو خصوصیات ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں. وہ پڑھا کے نہیں بتاتا کہ تمہارا باپ ایسا ہے, میں ایسے بولتا ہوں, دیکھو ایسے آواز نکالتا ہوں, میں ایسے سوچتا ہوں, میں ایسے غلطی کرتا ہوں, میں ایسے ٹھیک کرتا ہوں. بیٹا ساتھ رہتا ہے, دیکھتا ہے, سیکھتا چلا جاتا ہے. یہ ہے سینہ بسینہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب بہت قریب رہنا آپس میں, ایک دوسرے کے دل میں رہنا, ایک دوسرے کے سینے میں رہنا. اور یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے آج کے دور میں؟ سلسلہ. جس طرح سلسلہ عظیمی ہے, ایک طرف مرشد ہے جو اپنے مرشد سے سیکھ کر یہاں تک پہنچے, دوسری طرف مرید ہے. جس سالک کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شاگرد کو کیا کہتے ہیں؟ مرید. استاد کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی استاد کو مرشد یا پیر بھی کہتے ہیں. تو یہ دونوں جب آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں جی تم میرے شاگرد ہو, اور شاگرد مان لیتا ہے کہ آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کی ہر بات مانوں گا. جیسے الف بے بے پڑھنے کے لیے اے بی سی بیچ میں نہیں گھسڑتا نا, اپنی سائنس باہر رکھتا ہے, وہ استاد کی ہر بات مانتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے وہ اے بی سی سیکھ جاتا ہے, یا الف بے بے جو بھی پڑھ رہا ہے وہ سیکھ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ ایک دوسرے کو مان لیتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے, اور یہ مان لیتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو کہتے ہیں بیعت. بیعت ایک سائلنٹ, ذہنی, قلبی, ایمانداری سے کیا ہوا خاموش معاہدہ ہے, جس کا اعلان بھی ہوتا ہے باقاعدہ بیعت کر کے, باقاعدہ دم کر کے. تو وہ آپ کا بیعت ہو گیا. اب بیعت ہوتے ہی کیا ہوگا کہ جب جو روحانی استاد ہیں ان کے پاس سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم, جو صحابہ کرام سے تابعین, اتباع تابعین, اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے اب جو آپ کے پیر و مرشد کے پاس ہیں وہ آپ کے اندر منتقل کریں گے. اس کی بنیاد پہلے کیا ہوگی؟ وہ دم کرتے ہیں یا ہاتھ پکڑ کے پڑھتے ہیں, یا جو بھی مختلف سلاسل میں مختلف طریقے ہیں. تو پہلے وہ کڑی جوڑ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ڈکلیئر ہو جاتا ہے زمین و آسمان میں کہ لو بھائی یہ روحانی طالب علم کو آگے, اس کا ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے. اس کے ساتھ فرشتے, اس کے ساتھ روحانی لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ وہ ایک شکل میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ایک سسٹم بنا ہوا اللہ کا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے اندر وہ علوم منتقل کرنا, بھی تو آپ کو داخل کیا نا سلسلہ عظیمیہ میں بھی. بیعت ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ روحانی ہو گئے. روحانی ہونا ایک الگ بات, ٹھیک ہے, تکمیل ہونا ایک الگ بات ہے. تکمیل تو سفر ہے. مجھے پیر و مرشد نے کہا تھا بھائی کوئی منزل کچھ نہیں ہوتی, سفر کا نام روحانیت. بس جاؤ جہاں پہنچ جائے, جہاں جا کے اختتام ہوگا بس وہ اس کی منزل کہلاتی, باقی منزل کچھ بھی نہیں. تو بہرحال تو جب بندہ آگے علوم سیکھنا شروع کرتا ہے اس کے اندر علوم منتقل ہونا شروع کرتے ہیں. علوم منتقل ہونا کیا ہے؟ ارے بھائی آپ کو پہلے وہ بتاتا ہے 1 2 3 4 5 6, عام استاد بھی. پھر وہ کہتا ہے 1 + 1 = 2. بچہ اس کو کرتا ہے 1 + 1, پھر وہ چیزیں گننا شروع کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے معاشرے میں کام آ رہی ہیں یار, 1 اور 1 2. آپ کو سے پوچھے کتنے, بولے 2. پھر وہ پیسے گننے لگ جاتا ہے, وہ تو بہت بڑا ماہر بن جاتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں منتقلی علوم. تو ہم کیا کہیں گے؟ ریاضی کے استاد نے اس کے اندر ریاضی کے علم منتقل کر دیا. اسی طریقے سے روحانیت کے بہت سارے باب ہیں, بہت سارے چیپٹرز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ ہیں روحانیت کے. یہ عموماً لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ آپ بیعت ہوئے, مخصوص قسم کی لائف سٹائل اپنائی, بستر پہ سوئے اور یا نہ سوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اپنے انہوں نے معیارات بنا لیے, پتہ نہیں کہاں سے. خود آپ روحانی ہے نہیں ہے, آپ کیسے معیار بنا سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں نہیں, تو آپ کیسے ایک ڈاکٹر کو پاس یا فیل کر سکتے ہیں, ہے نا. اسی طریقے سے ایک روحانی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ روحانیت کے کیا معیارات ہیں. غیر روحانی کو تو نہیں پتا کہ بھئی آپ کھانا نیچے ہی کھانا چاہیے یا اوپر کھانا چاہیے. ارے بھئی یہ کیسا بزرگ ہے, یہ تو فلاں کام نہیں کر رہا یا فلاں کام بھی کر رہا ہے, یا شادی کر لی اس نے. ارے یہ کون سے ہندوؤں کے یا باقی دنیا کے آپ لوگوں نے علوم سن لیے؟ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس فیلڈ کے کا جو جس کی اتباع کی جاتی ہے, کیا کہیں گے جی, مجسم ہے. ہمارے لیے مجسم سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کو فالو کرتے ہیں ہم کہ ایسا کرنا ہے, ایسا بننا ہے. تو روحانی علوم میں بھی جو کچھ ہم تک منتقل ہوا, جیسے مراقبہ غار حرا کی سنت ہے. بھئی وہ کون کرے گا؟ اس غار حرا کی سنت کے اندر وہ مراقبہ کرتے تھے. جب اس کا نتیجہ کیا نکلا, اللہ نے جب ان کو عطا کیا تو نماز کی صورت میں, جن کو اللہ تعالیٰ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک, آنکھوں کا کی ٹھنڈک ہے. کیوں کہ وہ ان چیزوں کو وہاں ڈھونڈتے تھے جس ٹائم پہ مراقبے کی حالت تھی ان کی. تو وہ مراقبے کو اب وہ نماز کی حالت میں کرتے ہیں. جو فزیکل کر رہے ہیں آپ, یہ نماز ہے. ذہن کو جو کر رہے ہیں یہ مراقبہ کہلاتا ہے. ذہنی طور پہ آپ نے ٹارگیٹ رکھ دیا, اب آپ اللہ کے سامنے, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کی مختلف قسمیں ہیں.
مختلف. اب پہلے بتا دیا, ابھی ہم چیپٹر مراقبہ پہ آ گئے, روحانیت کی کتاب کے چیپٹر مراقبہ میں, ٹھیک ہے, سبجیکٹ مراقبہ پہ نہیں ہے, چیپٹر مراقبہ پہ. اسی طرح بہت سارے چیپٹر ہیں, بہت سارے سبق ہیں. تو ایک روحانیت کے اندر جو صلات کا تعلق ہے, خوبصورتی یہ ہے, صوم صلات سب کچھ اس اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے کہ ہر سبجیکٹ کے اندر آپ کو ان سب کو پڑھنا پڑتا ہے, ہر سبجیکٹ میں, اور تقریباً ہر سبجیکٹ کے ہر چیپٹر میں ان کا ذکر ہوتا رہے گا. صلات, تہجد, بس صلات, صوم, زکوٰۃ, حج, جہاد, یہ آپ کا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ سالکین ہیں, مختلف سلاسل کے سالکین ہیں, مختلف علماء, مختلف طلباء جو کوششیں کر رہے ہیں, حافظ قرآن کچھ لوگ ہیں, کچھ علماء ہیں, کچھ درس نظامی کر رہے ہیں, تو یہ سب جب اپنی کوششیں کر رہے ہوں گے, کرتے ہوئے جب وہ انشاءاللہ روحانی طور پہ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کے باطن میں انوار ہیں, تو اس کو محسوس کرنے لگ جائیں گے. جب وہ محسوس کریں گے تو چونکہ ان کے اندر قرآن گیا ہوا ہے, ان کے اندر حدیث گئی ہیں, وہ انبار نکلتا ہے, لاوے نکلتے ہیں. تو جو لوگ نہیں سمجھتے تو وہ ویسی زندگی ادھر ادھر گھومتے گھامتے گزار دیتے ہیں, اور زندگی ان کی محنت بھی ضائع ہوتی ہے, ان کے استادوں کی بھی زندگی ضائع ہوتی ہے. اسی طرح دیگر سلاسل میں بھی ہوتا ہے, ہمارے سلسلے میں بھی ہوتا ہے. جو لوگ توجہ نہیں دیتے, جو لوگ اس کا استعمال بھرپور طریقے سے نہیں کرتے, تو ان کو کیا ہوتا ہے, ان کی زندگی ضائع ہوتی ہے. آپ کو اس کام کو سیکھنا ہے, اور سیکھنے کے مرحلے کا اب ایک وقت آیا ہوا رمضان میں صوم کو سیکھیں. رمضان میں صوم کو سیکھنا ہے, اس کے اندر چلیں. ابھی فی الحال ہم روزہ رکھنے کو ہی ہم بہتر کر لیں, تو یہ بھی ہماری انشاءاللہ بڑی کامیابی کہلائے گی. تو یہ میری پوری گفتگو کا ملب لباب تھا. اب آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ کی طرف خرامہ خرامہ قدم بڑھا رہے ہیں. کس طریقے سے بڑھا رہے ہیں, جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا. اس کے اندر آنے والی علاقائی یا ملکی یا موسمی قسم کی کچھ رہنمائیوں کی ضرورت پڑتی ہے, جو ہمیں ریکارڈ میں نہیں مل رہی ہوتی, کنفیوژن ہوتی ہے. تو وہ آپ جاننا چاہیں تو آپ مجھ سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, جو جتنا مجھے پتا ہوا انشاءاللہ میں طبی طور پہ بھی بتا سکوں گا. روحانیت کے ایک شاگرد کے طور پہ جو مجھے مسائل آئے, تو میں بھی اس کو, میں آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں. تو مجھے جو لگے گا, جو میں جواب دے سکا انشاءاللہ میں جواب دوں گا, اور آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو اسی صوم کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے, اللہ کی تجلی کا دیدار کیجیے, یہ ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین ندوی نے تحریر فرمایا ہے. اس کے اوپر بہت سارے ہمارے ساتھی پوری دنیا میں, خالی پاکستان میں یا کراچی میں اگر آپ سمجھ رہے نہیں, پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کرتے ہیں, اور بغیر شور شرابہ کیے کرتے ہیں, سکون سے کرتے ہیں, اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی کرنا, جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے, اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس میں سے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیزیں تو اپنا سکتے ہیں کہ نیند کم کرنا. کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں اور جو لوگ نہیں کر رہے, دونوں کو عطا کس نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نہیں کرنا ہے. اس میں اللہ کا فضل چاہیے ہوتا ہے, اللہ کا محض فضل چاہیے. لیکن آپ کی کوشش اگر ہو جاتی ہے, کم سے کم قلب اطمینان میں رہے گا. شاید نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ کے فرشتے یہ بات لکھ لیں کہ اس نے کوشش ضرور کی تھی. جب آپ لوگ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور لگے کہ آپ کو کچھ کامیابی مل رہی ہے, تو میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ جو کچھ بات کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, وہ کیجیے, اور ریلیکس ہو کے کیجیے. میں بھی چائے پیوں گا ساتھ میں آپ کے, آپ بھی اپنی اپنی چائے پیجیے, سوالات یا گفتگو کیجیے یا مشاہدہ, یا جو آپ کو اب آپ ڈسکس کرنا چاہیں ڈسکس کیا کریں گے, ایزی ہو کے, ہے نا, کوئی کلاس توڑیے, یہ تو گفتگو ہے, سب لوگ کو چلو اس بہانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. جی کوئی بولنا چاہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان سر, ایبٹآباد سے. سر کیسے ہیں سر, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے سر, خیر خیریت. اچھا سر, 2 سوال آئے ہوئے ہیں. ایک میں پہلے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے. کل کی نشست میں مدثر بھائی نے کہا تھا کہ اگر دم کرتے ہوئے ارتھ کرنا نہ آئے تو وہ مسئلہ یا بیماری دم کرنے والے کو متاثر کرتی ہے. اس کی ذرا تفصیل بتا دیں. پہلے ان کا نام بتاؤ جس نے سوال کیا. نام ان کا سر میں ٹھیک ہے, ایزی ہو گئے, ایزی ہو گئے, ایزی ہو گئے. جی جی کوئی آپ جلد بازی مت کریں, بس سکون سے کریں گا. جی سر. اگر ٹائم زیادہ لگے تو ہم دوسرے کسی ساتھی کو سوال پہ لے لیتے ہیں.
یہ اور سر قرآن مس آمنہ جبار ہیں کوئی، ان کا سوال ہے سر. اچھا دیکھیں جی سر. آپ نے دم کون سا کوئی اتنا ٹیکنیکل دم کرنا ہے، زیادہ زیادہ نظر کا دم کرنا ہے، پیٹ درد کا کرنا ہے، بخار کا کرنا ہے نا، تو وہ کر دیں. یہ جو ہوتے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں کہ جنات کے دم کر رہے ہیں ہم، فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، ایک تو ان کو پتہ نہیں ہوتی کہ کیا بیماری ہے، یہ کون سا جن ہے. ٹھیک ہے، جنات ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ ایک الگ بحث ہے، ایک موضوع ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. جو ٹیکنیکل کچھ قسم کے کینسر وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں، کچھ روحانی طور پہ کچھ ایسے جمود کی چیزیں ہیں جو لوگ چھیڑ بیٹھتے ہیں اور خود پھنس جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جیسے ایک ہمارے ایک دوست تھے، وہ دم بس آسرا نہیں کرتے تھے، مختلف سلاسل میں ان کی بیعت تھی، تجدیدی بیعت انہوں نے کی ہوئی تھی، خود میرے خیال میں سلسلہ چشتیہ سے تھے شاید، مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ بلا جھجک ہر چیز کا جو ہے نا پکڑ کے دم کر دیتے. تو گھر کے اندر ان کے پہلے مسائل شروع ہوئے کچھ، تو میں نے ان کو اس ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کیا، یار کسی ایسے بندے کو آپ نے دم کیا ہوگا جن کے گھر میں اس ٹائپ کے مسائل ہوں گے، جمود تاری تھا، نیس تھی اور پتہ نہیں کیا. تو اس کو لگا ہاں ٹھیک ہے، تو ان کے استاد نے کچھ سکھایا ہوا تھا، انہوں نے وہ کچھ کیا اور بہتر ہو گیا. پھر انہوں نے دم کر دیا کسی کو، انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر چڑیل ہے، وہ بہت مانتے ہیں چڑیلوں کو، جنوں والے دم کو. ہم مانے نہ مانے ہمارا ایک الگ مسئلہ، لیکن ایک کیفیت تو ہے نا، اس کیفیت کا لوگ آتے تو ہے نا. تو جب انہوں نے کسی کو دم ڈال دیا اس کیفیت کے ساتھ کہ جی اس کی چڑیل ہے، ارے پورے گھر کو چڑیل چڑھ گئی، سمجھو سبھی پاگل واگل ہو گئے. گھر کے اندر 7-8 بندے تھے، سب کو کچھ نہ کچھ ہو رہا، کیفیت نا بالکل آپ لگیں گے زومبیز بیٹھے ہیں، زومبیز. میں پریشان ہو گیا، اور مطلب جب میں گیا اپنے دوست سے ملنے کے لیے تو پتہ لگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلو وہ آ رہے ہیں. خیر وہ آگے جو پڑوسی ان کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ تھے کہ یار اچھا ہوا آپ آگے بھائی، دیکھو ان کو پورا گھر کدی بجی برکت ہے. خیر ہی پکڑ کے تھوڑا سمجھا، ان کو تھوڑا ڈسکس کیا، جو بھی ہمیں پتا تھا وہ ان کو بتایا بھائی ایسے ایسے کرو. خیر وہ کچھ کیا انہوں نے، وہ جیسے تیسے کر کے وہ کچھ بہتر ہوئے. ایک بھائی نے تو بہت ٹائم لیا، بلکہ وہ باہر ہوتے تھے، ان کی فلائٹ بھی تھی اسی ہفتے میں، لیکن وہ گئے نہیں، پھر 1-1.5 سال گئے ہی نہیں. تو بہرحال وہ جو زومبی بنے وہ اس لیے بنے کہ وہ جن کو انہوں نے دم کیا تھا ان کے اندر خاص قسم کی کیفیات، جن کو یہ لوگ چڑیل وڑیل کہتے ہیں، جو کہ چڑیل نہیں تھی، مطلب کوئی مخلوق اس طرح کی نہیں تھی. روشنیوں کا اتنا زیادہ بگڑا ہوا نظام تھا کہ انہوں نے اس کو جمع تو کر لیا، پک تو کر لیا، دم کے ذریعے پک کر لیا. اب ان کے اندر گیا، وہاں سے ہوتا پورے گھر میں ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا یہ معاملہ ہوا. اس ٹائپ کے اگر معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک سیکھنے کا پورا عمل ہے. ارتھ کرنے کے بہت سارے، ارتھ کرنے کا مطلب یہ نہیں خالی ارتھ ہی کرنا ہے، بہت سارے امور ہیں جو کیے جاتے ہیں دم کرنے کے لیے. چونکہ یہ دم سکھانے کی کلاس نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ دم کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دم کرنا چاہ رہی بے فکر ہو کے کریں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. جو کچھ کرنا چاہیں اس سے پہلے آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور حصار باندھ دیا کریں. اس کے بعد آپ نظر کے لیے دم کرنا ہے، کسی کے بخار کے لیے کرنا ہے، جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جو طریقے آپ کے ہوں گے اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ اس کی چیز آپ کی طرف نہیں آئے گی. آپ لوگ چاروں کل بھی پڑھتے ہیں، اس طرح کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ میں چھوٹے موٹے دموں کے دم کی نہیں کہہ رہا ہوں. کسی بڑے کام میں آپ کو انوالو نہیں ہونا ہے. تو کیا کہتے ہیں جنوں والی ماسی نہیں بننا ہے آپ نے. اچھا، اور عامل نہیں بننا، آپ عامل نہیں ہیں تو یہ عاملوں کے لیے ہوتا ہے. عامل سے مراد وہ برے والے عامل نہیں، اچھے والے عامل بھی ہوتے ہیں نا، جو روحانی علوم کو سمجھتے ہیں اور نیکی کے لیے غرض سے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں لوگ بھی. بیچ میں ظاہر کاروباری لوگ آ جاتے ہیں، چور و چکے بھی بیچ میں ہر فیلڈ میں آتے ہیں. طب میں نہیں آ گئے، ڈاکٹروں میں بھی ہیں، وکیلوں میں بھی آ گئے، کتنے باعزت شعبے ہیں، لیکن دیکھو کیسے کیسے لوگ گھس جاتے ہیں بیچ میں. یہ شیطانی لوگ تو بہت تیز ہوتے ہیں. وہ ہوتا یہ کہ اس ٹائپ کے شعبوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے شریف النفس ہیں اور محب ہوتے ہیں اپنی پڑھائیوں میں، اپنے کیسوں میں، ڈاکٹر ہوں، وکیل ہو گئے یا باقی بھی. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب یہ غنڈے موالی بیچ میں داخل ہو گئے. تو اسی طرح روحانی علوم کے سے متعلقہ ایک شعبہ ہے روحانی علاج، اس کے اندر دم درود وغیرہ کا ایک شعبہ ہے. یہ کچھ بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کل جو میں نے بات کی تھی اس کا مطلب یہ تھا، ایک چیز آپ کو نہیں پتا تو کوئی چھیڑے مت. یہ ہمارا مقصد تھا، کیونکہ اس کا رزلٹ بہت خطرناک آتا ہے، بہت زیادہ خطرناک. ٹھیک ہے، تو طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اچھے سے آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر پھونک ماریں، اور آپ کے اوپر ایسے لگے کہ آپ کو آپ کی روشنیاں جو ہے آپ کے گرد ایسے دائرے کی صورت میں لپٹ گئی.
اس سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گی. نہیں ہے تو چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں, جیسے ہمیں سب کو پتا ہے, سب کو آتا ہے. بس اس کے بعد آپ دم ڈالنا چاہیں, پھر اگر آپ کو لگے نا کہ تھوڑا سسپیشیس ہے, اس کو ہاتھ رکھ کے دم نہ کریں, بس بولے میں سامنے بیٹھ جائیں پھونک مار دیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے, جو آپ کو آتا ہے اللہ کی طرف رجوع کریں, ذہن کو رکھیں اور پھونک ماریں. لیکن یہ بھی بہرحال ایک علم ہے, یہ ایسے نہیں کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی پھونک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریے. ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہی دوا سے سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر وہ جو ہے نا وہ پھر وہ ڈاکٹر یا حکیم یا معالج نہیں کہلاتا, وہ عطائی کہلاتا ہے. پھر وہ نقصان کرتا ہے, ایک وقت آتا ہے اس کو پابندی لگی جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ. جی دوسرا سوال آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی سر, یہ بھی انہی کا ہے سر کہ آج کل قرآن پاک پڑھتے ہوئے غنودگی آتی ہے. ایک دن میں مشکل 1 سپارہ پڑھتے ہیں, 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. پڑھتے پڑھتے اتنی غنودگی آتی ہے کہ آدھا گھنٹہ ادھر ہی لیٹ جاتی ہوں. میرے ساتھ پچھلے سال یا یا قیوم کے پہلی بار ختم کے دوران 12ویں تسبیح پر بھی ایسا ہوتا رہا, جو آہستہ آہستہ ختم ہوا. کیا یہ اس لیے تو نہیں کہ ذہن انوار کو جذب نہیں کرتا؟ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح سمجھا ہے کہ جب انوار اس طرح متوجہ ہوتے ہیں تو بالکل غنودگی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ہم نے بھی جب یہ آپ کے ساتھ اسپیشل نہیں ہو رہا ہے, ہم نے جب یہ آئی ہوئی ہے کہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم نے سامنے بیٹھے تھے, یہ اتنی مرتبہ ہوا کہ ہم نصف پہ پہنچے اور ہمیں ایک دم جھٹکا لگا, ہم سو گئے. اتنا پریشر پڑا ہے کہ ہمیں نیند میں چلے گئے اور آدھا گھنٹہ میں ہم سوئے رہے. پھر ہوش آئے تو پتہ لگا گیا, پھر ہم دوبارہ سے شروع کرتے تھے. وہ 40 دن میں 1.25 لاکھ ختم کرنا ہوتا ہے نا, 3125 مرتبہ روز پڑھیں. تو پتہ لگا جی آج 15واں دن ہم سو گئے, پھر پتہ لگا 20واں 22واں دن پھر سو گئے. تو میں جو میرا طریقہ کار تھا, میں کافی کھاتا تھا, پہلے کافی پینا شروع کی, کافی کھاتا تھا, پھر چائے میں کافی ملا کر چائے پیتا تھا, کہ لگتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے نیند آ رہی ہے, تو نیند نہیں آئی, تو پورے جسم پہ خشکی ہو گئی, وہ جھٹکا لگنا ختم ہی نہ ہو. وہ پھر آہستہ آہستہ مٹھاس کا استعمال بڑھا اور آہستہ آہستہ جسم کو روح کو عادت ہوئی پڑھائیوں کی. پہلے اتنی زیادہ عادت نہیں تھی, بچے تھے نا ہم لوگ. تو آپ کو بھی یہ بالکل اسی وجہ سے ہو رہا ہے, انوار کا بھاؤ جو آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کھا رہا. جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ذہن ایک دم شٹ ڈاؤن کی طرف جاتا ہے. اس کے لیے جو استعمال ہو رہی جو چیز آپ کی وہ ہے گلوکوز. آپ کے دماغ کو جو چیز چاہیے تھی وہ ہے گلوکوز. پھر روزے کی حالت میں ذرا گلوکوز بھی نہیں ہے, اوپر سے ایسا بھی ہو رہا تو نیند آئے گی, کیونکہ دماغ کہتا ہے شٹ ڈاؤن میں جاؤ, تاکہ ورکنگ کے لیے اتنی زیادہ انرجیز موجود نہیں ہے. وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی شٹ ڈاؤن مل جائے تو وہ بہت زیادہ انرجی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا بار بار پڑھیں, غور کریں اور انجوائے کریں جی اس کیفیت. اسی کو تو لطف کہتے ہیں, اسی کو کرم کہتے ہیں. اس میں کیا راستہ ایسا آپ کا ذوق جب ہو جائے گا, آپ کی باڈی مضبوط ہو جائے گی روح کے ساتھ اور انوار کے ساتھ مضبوط ہو جائے گی, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو پھر نہیں ہوگا نہ غنودگی آئے گی, نہ اس کے لیے آپ چائے کافی پیئیں گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا ایک علاج ہوتا ہے میٹھاس. ٹھیک ہے, میٹھا استعمال کریں افطاری کے بعد, افطاری میں اور سحری میں کر لیں, تھوڑا سا وہ میٹھا کھا لیں نا, کچھ سوئیاں پھینیاں اس ٹائپ کی آخری افطاری اس کی کیا کریں. سحری میں سحری کھا کے آخر میں تھوڑی سی وہ ایک پیالہ بھر کھا لیا کریں, تو انشاءاللہ یہ آپ کو پھر نہیں ہوگا, لیکن یہ کیفیت اچھی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اور کوئی سوال؟ جی سر, ایک اور سوال بھی آیا ہوا ہے کہ تسبیح کس ٹائم پر رمضان میں پڑھی جائے اور غیر رمضان میں بھی صلاۃ تسبیح کس ٹائم پہ پڑھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ یا صلاۃ و تسبیح کے مختلف علوم ہیں. زیادہ تر لوگ تہجد کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھتے ہیں, تہجد میں پڑھنے کا ہی بہتر بتاتے ہیں, عشاء کے ساتھ بھی بتاتے ہیں. لیکن ہم نے جب پڑھی اجتماعی والی تو وہ عموماً دیکھا ہے کہ تقریباً تہجد کے قریب قریب کی ہوتی ہے صلاۃ و تسبیح. عشاء کو کے بعد لیٹ ٹائم میں قیام اللیل کا بھی یہ بھی حصہ ہے. صلاۃ و تہجد کا صلاۃ کیا کہتے ہیں تسبیح کا ایک طریقہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر وہ لوگ قیام اللیل کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں. رات کے وقت پڑھنا ہی, اس ٹائپ کے نوافل جتنے بھی ہیں رات کو عشاء کے بعد لیٹ پڑھنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ تہجد کا وقت کا انتظار کریں. بے شک آپ نے فرض کریں, آپ وہاں مجھے وہاں کی ٹائمنگ نہیں پتا, آپ 11 بجے فارغ ہو گئے, آپ بے شک 11:30 12 بجے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, صلاۃ و تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر شبیر بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی جی شبیر بھائی. سر آج میرا سوال ہے کہ
मतलब हम कहते हैं मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा फलां, मेरा फलां। सर ये जो मैं है, तो ये मैं मरता है तो कैसे मरता है, और मारना है तो कैसे मारना है, इसको खैर खत्म कैसे करना है अपनी मैं को, कि बस ये जो मैं से हम निकल आए सर। देखो शबीर भाई, क्यों मारना है आपने मैं को, पहले तो ये बताओ। मतलब सर ये कि मतलब इतनी दुनियादारी में हम इतने हो गए हैं कि मतलब हाँ, सारी इसको हम चीजें। ये कहेंगे, मैं को मारना नहीं है, मैं को अपनी औकात में रखना है, कंट्रोल में रखना है। देखिए, जब आप ये जान लेते हैं ना आपका कुछ भी नहीं, आपका सांस भी आपका नहीं है, ये भी अल्लाह मियाँ का है, ठीक है। तो उसके लिए मशकें की बताई जाती हैं ताकि इस बात को जहन कबूल करने लगे। बहुत सारी मशकें हैं, उनमें से एक मश्क हम ये बताते हैं कि रात के वक्त में जब आप घर पे हैं, कमरे को बेशक लॉक कर लें, 5 मिनट 10 मिनट रखें, आने वाला जो पहला ख्याल है उसको रद्द किए बगैर वो अमल करने की कोशिश करें। जो इल्ला ये कि वो बहुत बुरा ख्याल है उसको रद्द करें, और दूसरा ख्याल बाहर निकलने का और अपने आप को नुकसान कर देने का जो ख्याल है उसको रद्द करें। कमरे के अंदर बैठे ख्याल आता है, बैठ जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आपको प्रैक्टिस होने लगेगी ख्याल क्या आ रहा है, ठीक ख्याल क्या आ रहा है। पहले तो इसी बात के ख्याल आएंगे ना आपको, बैठ जाओ, उठ जाओ, पानी पी लो, थूक दो, खा लो, है ना। ये प्रैक्टिस करते रहे, फिर आहिस्ते से क्लियर ख्याल आने लग जाएगा। आपको नोट होगा कि अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि इस टाइम में मुराकबा कर लूं, अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि मैं ये देखूं कि आसमान से नीली रोशनियां बरस रही हैं अल्लाह की, मैं ये देखूं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से फरिश्ते जो हैं वो आपके दुरूद शरीफ लेके जा रहे हैं, सैयदना हुज़ूर साहब सलाम की खिदमत में पेश करते हैं, और वो वहां पे कबूल करने के लिए फरिश्तों की लाइन है, और वहां पे और भी बड़े लोगों के दुरूद लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ख्यालात पढ़ने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अब जब आप बाहर निकलते हैं, कोई आपको कहता है ये घर मेरा है, और आपका भी है वो, आपको पता होगा कि ये घर आपको अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, आपने इसको लेना है, जरूर लेना है कि भाई मैं भी इसमें हिस्सेदार हूँ, लेकिन इसके लिए मैं जान तो नहीं दे सकता ना, नहीं हुआ तो बस ठीक है, अल्लाह मियाँ ने मेरे इस्तेमाल के लिए दिया, तो नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कशिश खत्म हो जाएगी, ये बात पक्की है। आपको पता होगा ये क्या चीज है, ईंट गारा मट्टी के क्या है ये। इसी तरह पैसे, मेरा पैसा, भाई अल्लाह ने आपको दिए, ये अच्छी सोच है, जहरा आपके, आप खूब कमाए, पैसे कमाने में माने तो नहीं, गरीब मुसलमान तो इतना अच्छा थोड़ी होता है, मसाइल पैदा करता है। अमीर मुसलमान अच्छा होता है, ज़कात देगा ना, वो तगड़ी ज़कात देगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया हुआ है रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि भाई खूब कमाओ और क्योंकि ज़कात देगा वो, ठीक है। तुम्हारा गुर्बत खत्म होगी, कितने मुसलमानों का भला होगा। तो दौलत को पसंद करना और दौलत परस्ती करना दो अलग अलग चीजें। इसके लिए आप मैं को, इसी तरह मैं को मारना क्यों मारे भाई, मैं ही तो मेरी पर्सनैलिटी है, नफ्स है, मैं क्या है, नफ्स। अब समझ रहे हैं, उसको काबू में रखना है, उसको औकात में रखना कि भाई तुम्हारी है ही नहीं। तो जब आप केयर ऑफ अल्लाह सोचना शुरू कर देंगे हर चीज में, तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी मैं। ये पीर मुर्शिद ने इसी तरह बताया, केयर ऑफ अल्लाह सोचे हर चीज को, केयर ऑफ अल्लाह। ये मतलब इसको मैं, अगर हम ये कहें कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, तो कहना तो मैं यही चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं सोचूंगा तो ये सोचूंगा कि अल्लाह ये चाह रहा है कि मैं आपसे ये कहूँ, ये बात जो मैंने कही है आपको मैंने कही है, और आपको सुनते हुए समझ में आनी चाहिए, अल्लाह ये चाह रहा है कि इस बात को मैं ऐसे समझूं। भाई केयर ऑफ अल्लाह हो गया। अल्लाह ने चाह आप रोजे रख लें, अल्लाह ने चाह कि आप मुझसे सवाल कर लें, अल्लाह ने चाह आपको जवाब जो मिले वो अच्छे तरीके से अज्यूम कर लें, बस ये आपकी मैं कंट्रोल है। बाकी तो ये चिपक की चीजें हैं, ये तो जान नहीं छोड़ती, ये तो बड़ों बड़ों की जान नहीं छोड़ती। यही तो दुनिया है, दुनिया मजरतुल आखिरा, इसी की बुनियाद पे तो फैसले होने हैं, और लोग भूले हुए हैं बिल्कुल। अब तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं लग रहा कि किसी को याद भी हो। आधे तो मान ही नहीं रहे कि मरने के बाद की कोई जिंदगी है। अब तो ये हालात पैदा हुए हैं हर जगह। वो उनको तो ये लगता है ये बेवकूफ लगे हुए, कहते हैं ठीक है, ही लगे रहो, सही लगे हो, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं। बोलो, क्या बेवकूफों की वाली बात है, क्या बेवकूफों की तरह लगे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, तो दीवाना हूं मैं, दीवाना नहीं, बेवकूफ हूं मैं, बेवकूफ नहीं हूं मैं। मुझे तो मेरे सारे दोस्त जीनियस मानते थे, मैं जीनियस होकर अगर मैंने ये फैसला किया है, बेवकूफ तो नहीं हूँ। तो फिर मुस्कुराहट हमें भी आती है, लेकिन अब क्या करें, फकीर बेवकूफ बन के, फकीर जो है बेवकूफ बन के फकीर, तो हम एक बहुत बड़े फकीर के ये रखे हुए हैं हम लोग। कुछ ना हुआ फकीरों जैसी नकल भी की ना हम, वही काफी है, वो हमारा फकीर का जो निजाम है वो एक्टिव हो जाता है, हमें इतना पता है। तो हमें पता होता है कि कोई कोई क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या महसूस कर रहा है। अरे अब इतना टाइम छोड़िए,
یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا نا وہ کیا لے رہا ہے. ڈونٹ کیئر. بس آپ نے اللہ کی بات کرنی تھی, آپ نے کر دی. اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہے تو کر دے. آپ نے اپنا کام کر دیا, ختم. بس پیچھے مت پڑے کسی کے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بس آپ یہ ڈس آن کریں ہر چیز کو. ڈس آن سے مراد یہ اپنے آپ کو اس کا مالک مت سمجھیں اور کیئر آف اللہ سمجھو. یہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ آپ زندگی میں اپلائی کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ اپلائی. یہ اس سے مایوس نہیں ہونا کہ آپ سے ہو نہیں رہا. آپ پریکٹس کرتے رہنا. ایک موقع پہ ہوگا, دوسرے موقع پہ نہیں ہوگا, تیسرے پہ نہیں ہوگا, چوتھے پہ نہیں ہوگا, پانچویں پہ ہو جائے گا, چھویں. پھر آپ دیکھیں گے ایک چھوڑ کے ایک موقع پہ آپ کرتے جا رہے ہیں. کیئر آف اللہ, کیئر آف اللہ, کیئر آف اللہ. ہوتے 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 سب انشاءاللہ آپ کیئر آف اللہ سوچیں گے. جو کیئر آف اللہ سوچتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے, چلو. بہت شکریہ سر. سر اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. آمین آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اور کچھ, اور کوئی صاحب؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. صفی عظیمی اپنے بات سے بات کر رہا ہوں. جی جی صفی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. خیریت. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی سر فرمائیے. سر دو سوال ہیں. جی جی. ایک قرآن فہمی سے متعلق ہے جو آپ نے ہمیں آج کل بتایا ہوا ہے کہ رمضان میں قرآن فہمی حسب استطاعت کرتے رہیں. ہاں, تو اور یہ قرآن فہمی آپ کی ہے, میری نہیں ہے. جی میں نے جی کہا قرآن فہمی ہے, یہ بھی ہاں یہ کلیئر. جی میں جی قرآن بالکل. فہمی نہیں ہے تو میرا پتہ نا آپ کو, میرا نظریہ یہ ہے آپ اپنے قرآن کو خود سمجھیں گے. میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ. میں طریقہ بتا دوں گا کیسے سمجھیں, یا میں کیا جی سمجھاؤں اس سے کچھ چیزیں مل کے آپ اپنا فہم پیدا کریں, پر فہم آپ کو اپنا پیدا اپنا کرنا ہے. جی جی بالکل. میرا نام فہیم بھی ہے نا, مدثر فہیم. جی جی سر. ہاں, اس لیے فہم اپنا پیدا کرنا ہے. ٹھیک سر. تو جی وہ سر اچھا. جی قرآن میں 3-4 جگہ پہ آیت آئی کہ سما والابصار والافئدہ. جہاں جہاں یہ سما والابصار آیا 3 جگہوں پہ اس کے ساتھ انہوں نے افئدہ استعمال کیا. ترجمہ کیا بات ہے. جو ہے وہ دل کیا گیا اور قلب کا ترجمہ بھی دل ہی کیا گیا. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ افئدہ کیا چیز ہے. آپ ایک مثال دو نا پہلے, ترجمہ لگاؤ, پورا پورا پڑھ کے سناؤ. مثال مثلا بس. اور ہم نے ایک آیت یہ ہے. ہے نگاہ. یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, یہ ہے نگاہ. یہ پہلے سے کہہ ٹھیک. رہا ہوں افیدہ کا مطلب نگاہ. نگاہ کیا چیز ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, لیکن دوبارہ کریں. لیکن آپ ذرا پورے پہلے ایک لائن پڑھو. ایک آیت ہے جی کہ ہم نے اس میں روح پھونکی اور وہ سنتا دیکھتا اور یہ دل والا انسان بن گیا. ایک آیت ہے کہ ہم نے اس کو نظر سما ابصار دیا اور افئدہ دیا, لیکن یہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہاں نگاہ دیکھو, اب بولوں میں. جی جی بالکل. اچھا میں خالی یہ سمجھو کہ میں اب خالی افئدہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس ٹائپ کی آیات کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو سماعت دی. سماعت کب دی, پہلے یہ سوچو کب دی اللہ نے. جب ہم وہاں الستو بربکم والے ہاں الست بربکم, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ پھر ہم نے دیکھا تھا, ہاں سنا تھا, متوجہ پھر ہوئے نا. متوجہ ہوئے. ہاں پھر یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے, ہم متوجہ ہوئے, دیکھا وہ ہو. اب جو ہم نے پروسیس کیا نا سب کچھ, بالکل یہ ہے افئدہ. ہم نے دیکھا, سنا, سمجھا, بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا, سب کچھ ہمارے اندر اتر گیا. ارے نہیں بھائی, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کالو بلا, ہم نے کیا کہا, وہ نہیں 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 بے شک. اللہ کیا میں رب نہیں ہوں؟ اللہ کا دیکھو ذرا. جب دیکھا ہم نے تو یہ جو علم کنکلوڈ ہوا ہے, تو یہ جس چیز سے ہم دیکھتے ہیں بار بار وہ ہے نگاہ. میرا سمجھنا یہ ہے وہ ہے نگاہ. ٹھیک ہے, کہ اور ساتھ جی میں ہم نے سر. تمہیں نگاہ دے دی. نگاہ کیا, نظر کی نہیں بات ہو رہی, نگاہ. نگاہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں نے کیا کہا, ابھی ہم نے اللہ کا نام لیا, اللہ کی طرف چلی گئی. ابھی ہم نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, مڑ گئی. اس پہ کہ اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو, ایک دم کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے. جنت وہ گئی, ایک دم پہنچا دیا. یہ کب جاتی ہے؟ جاتی نہیں ہے. یہ اس وقت کو یاداشت کو بحال کرتی ہے جب اس ٹائم پہ اللہ نے کہا تھا الست بربکم, تو ہم نے سب کو اسی وقت دیکھ لیا تھا. وہ چیز ہمارے اندر ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے,
وہ ڈاؤن لوڈیڈ حالت میں جو ڈیٹا ہے وہ افیدہ ہے, اس کو ہم جس چیز سے دیکھتے ہیں نگاہ کہلاتی ہے, وہ افیدہ کا ایک حصہ ہے. اس پورے پروسیس کا یہ مفہوم ہے, یہ میرا فہم ہے. ٹھیک سر, اطمینان کے لیے کافی ہے یا ٹھیک کچھ اور آپ کے ذہن میں ہے؟ کلیئر ہو گیا سر, مطلب یہ کلیئر ہو ایک گیا؟ نکاح والی چیز ہے یہ. جی سر, ہاں, صحیح ہے. اسی وجہ دوسرا سے سر اللہ نے کل کہا کی کہ گفتگو, فکر نہیں کرتے. بالکل اب تھوڑی سی اور گفتگو اگر کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں, اس کو اب ہم عام زندگی میں دیکھیں تو میں نے آپ سے پرس کی تھی نگاہ کیا چیز ہے, اس کو طبی زبان میں کہتے ہیں طبیعت. بھائی میری طبیعت خراب ہے, کیا خراب ہوتی ہے وہ؟ پھر آپ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے یا آنکھ میں درد ہے, الٹی بھی آ رہی ہے, پسینہ بھی ہو رہا ہے, تو طبیعت کیا خراب ہے؟ نگاہ آپ کو انفارمیشن جہاں دے رہی ہے وہیں پہ پھنس گئی ہے, اس کو کہتا ہے طبیعت کا خراب ہونا. اسی کو اٹھانے کو صحت کا پروسیس ٹھیک. کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ہمیں غصہ آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے, کیا چیز کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اس ایک صاحب نے گالی دی, کچھ بھی گالی دی, کسی جانور سے ملا دیا, الو کا فلانا کہہ دیا, وہ تو کیا کہ چلا گیا, اب ہماری نگاہ اس کو بار بار دکھائی جا رہی ہے, ہم رپیٹ کیا رہے ہیں جانور, اس کے اندر ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں پہلے, پھر دیکھتے ہیں بڑا برا لگ رہا ہے, اب ہمیں غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر, پھر رپیٹ کر رہے ہیں, اب بھائی وہ تو کیا کہ چلا گیا, اس بیچارے کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا, آپ ہی رپیٹ کیے جا رہے ہیں. وہ کیا چیز آپ استعمال کریں, افیدہ, غلط استعمال ہو رہا ہے اس کا, نگاہ کا غلط استعمال ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ ریسرچرز کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, سر, غار ہرا کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے, ہرا والی کیفیت میں استعمال ہوتا ہے, ڈیپ ریسرچ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کیفیت کو. اور یہ خالی مراقبہ کرنے والے یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ بہت آگے کی کا استعمال ہے اس کا. ٹھیک ہے, بارہ مراقبہ اس ٹھیک کی بیس سر, ہے, اس کو بھی مراقبہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی, اور کچھ اور بات کرنا؟ دوسرا چھوٹا سا سوال تھا کہ کل کی گفتگو میں آپ نے ہیا مطلع الفجر, تو ترجمہ ہے کہ جی صبح تک سلامتی ہے. اب میں چونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی وہ آپ نے ایک اس دفعہ آج کی بات شیئر کی تھی اپنے اس پہ ابا جی کے حوالے سے روحانی اطلاع چلو, جی جی, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ابا جی نے اطلاع اور پھر وہاں پہ اس میں انہوں نے اس کا جو ماخذ استعمال کیا, مطلع, مادہ, طلع. تو یہاں پہ فجر جو ہے وہ صبح تو نہیں ہو سکتی کہ جی مطلع الفجر, یعنی کہ کوئی ایسی اطلاع ہے جو اس فجر والی چیز کے ساتھ چل رہی ہے. صبح کے لیے تو قرآن میں لفظ ہے وَإِذَا تَنَفَّسَ الصُّبْحَ, یا نہار بھی کئی جگہوں استعمال ہوا ہے. اچھا, فجر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دو کیفیات کے ملنے کا وقت. اچھا جی, ٹھیک ہے, مغرب کو بھی ہم یہی کہتے ہیں دو کیفیات کے ملنے کا وقت. ٹھیک اب سر, سمجھیے, مغرب کیا ہے, شعور سے لاشعور کی طرف اب آپ جا رہے ہیں, یہ مڈ پوائنٹ آ گیا, یہ مغرب ہے. جب کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, اطلاع اب آئے گی جب, تو کیا ہوگا, یا حتی مطلع الفجر, جیسے ہی آپ کو اطلاع آ جائے گی کہ بات بھائی, تو کیا ہوگا, شعور لاشعور سے اب آپ شعور کی طرف پلٹ رہے ہیں. پلٹ رہے ہیں. تو اس کو اتنا ہی رکھیں تو آسان نہیں ہوگی. اس کو اگر ٹھیک ہے ہم جی, اور تھوڑا جائیں گے نا تو وہ اتنا بے معنی ہو جائے گا باقی ہمارے دوستوں کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے جی, تھکیں گے, کنفیوز ہوں گے. تو اتنا کافی ہے کہ آپ شعور سے لاشعور میں جا رہے ہوتے ہیں, شعور سے لاشعور, تو وہ وقت کا جو موقع آتا ہے, اب آپ کس کیفیت میں ہیں, اب آپ ہوش میں ہیں اور آپ محسوس کرنے لگ گئے ہیں لاشعوری چیزوں کو, آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ کو خواب کی کیفیت ہے نا, اسی طریقے سے جی اب آپ اس کیفیت کے اندر ہیں, فل لاشعور میں ہیں. اب آپ واپس ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے, اس کو کہیں گے فجر. وہ کیا ہے, لاشعور زیادہ آپ کے اوپر لاشعور غلبہ ہوگا اور آپ شعور کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی باڈی بیدار ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جب ٹھیک, تک اس پوری کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک مستفید ہوتے رہیں گے جب آپ اپنے شعور کے اندر واپس نہ آ جائیں. جب ٹھیک ہے اطلاع جی, آ جائے تو چلو بھائی بس, جب آپ فل ہو جائیں گے, آپ کا برین آپ کو اطلاع کرے گا بس بھائی, تو اب آپ خود بہت واپس آ جائیں, ہوتا ہے نا.
اب بڑے جی مزے جی میں بیٹھے غنودگی میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں یا بہت کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بھی ہو رہا، مزہ آ رہا ہے، چلے اتنا بھی کافی ہے نا. پھر ہوتے ہوتے دم ٹھک ہوتا ہے، ایسا بندہ اکتانے لگ جاتا ہے اچانک، ہے نا، کیا وہ اطلاع آ جی گئی سر، بس بھائی ختم، ٹھیک ہو گیا. ہے نا، بس یہ چیز ہے. ٹھیک سر، تھینک یو جی، کلیئر ہو گیا. تھینک یو سر، بہت شکریہ سفی بھائی. جی کوئی کچھ اور بات کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم سر، یہ 2 سوالات ہیں، یہ ہمیں فیس جی بک پہ ریسیو ہوئے ہیں. خالد خان صاحب سر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کیا تقوی دار آدمی غیب بین ہوتا ہے؟ جی بالکل یہی ہے، میں نے کل بھی تو یہی کہا ہے، متقی کی تعریف ہی وہ ہے وہ جس کو غیب پر ایمان ہو. کون سا ایمان ہو؟ علم، اس کے علم الیقین ہو، یقین، پورا یقین ہوتا ہے اس کا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. جبھی تو اس کے اوپر نماز فرائض اتریں گے، اللہ کی باتیں ہوں گی، اور بتائیے یہ کتاب جب اسٹارٹ ہوگی نا، ورنہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اللہ نے پہلی بات کرنی موسیٰ، وہ کہا دیکھا ہی نہیں کبھی، وہ کیسے مانے گا؟ وہ بولے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کب مانے گا؟ کیا یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، وہ مانے گا کیا؟ نہیں. وہ جب مانے گا جب پہلے سے وہ متقین ہوگا. متقین کون ہوتا ہے؟ جو غیب پہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون بالغیب، غیب مشروط ہے پیر و مرشد کے الفاظ میں، غیب جو ہے وہ مشروط ہے یقین کے ساتھ. اور یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین آپ مادی طور پہ اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مجھ سے سوال پوچھتے ہیں یا کسی اور استاد سے سوال پوچھتے، یہ سب علم الیقین ہے جو مادی حالات میں ہوتا ہے. پھر آپ کا وقت آیا تھا عین الیقین کا، آپ اس میں سفر کرتے ہیں، آپ روحانی طور پہ آپ مراقبہ، مجاہدہ، وظائف، اذکار، مختلف جو بھی آپ کے ساتھ اللہ کا فضل جیسے بھی ہو، آپ مختلف مشاہدے کرتے ہیں، خواب میں بھی، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر وہ کیا ہے، وہ غیب کی طرف آپ کا سفر کرا لو، غیبی چیزیں دکھا رہا ہے، آپ نے تو نہیں دیکھی ہوئی تھی نا. تو یہ اب آپ کو اس کا کیا ہوتا ہے عین الیقین. آپ کو کوئی پوچھے گا، بولو بھائی ہوتا ہے، اور میں نے میرے ساتھ خود ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے حق الیقین. یہ اولیاء کرام، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کوئی رول ادا کرنے کا. وہ رول کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسا اللہ میاں چاہے، جو اللہ میاں آپ کے ذمہ لگا دیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا، اور ان کو میں ان کی جانوں کو میں اونچک لیتا ہوں، اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. زیادہ تر یہ اہل مکہ کے لیے استعمال کیا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ لفظ کہا ہوا ہے، اور ان کو میں اونچک لیتا ہوں اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بعض اوقات اللہ کا نظام ہمیں استعمال کرتا ہے، ہم استعمال ہوتے ہیں. تو لیکن وہ لوگ جو اس کے ماسٹر ہوتے ہیں، جس کو سمجھ ہوتی ہے، جو تصرف کرنا جانتے ہیں، روحانی علاج وغیرہ ٹائپ کی چیز، اسی کا حصہ ہے، لیکن وہ حق الیقین کا حصہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کچھ چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصرف کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، یا نہ بھی ہو، بہت کچھ ہے حق الیقین میں. تو یہ ساری چیزیں جس کو آپ پہلے جانتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آپ کے نالج میں آتی ہے، پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو آپ سیکھ لیتے ہیں. ان چیزوں کو جب آپ سیکھ لیتے ہیں، اس کے ماسٹر ہو جاتے ہیں کسی ایک چیز کے بھی، حق الیقین غیب کی کسی بھی ایک چیز کے آپ ماہر ہو جاتے ہیں، تو اب آپ کیا کہلائیں گے؟ حق الیقین کی طرف کے شاگرد کے مسافر کہلائیں گے. بالکل آپ کی تعریف بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میری بھی یہی تعریف ہے. اور اسی محفل میں کل بھی کہا ہے میں نے، اسے اسٹارٹنگ میں بھی آپ جا کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جو پہلے سٹارٹ ہی غیب سے ہو گیا نا. الف لام میم کیا چیز ہے؟ یہ کچھ نہیں پتا، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. الف لام حروف مقطعات، جس کے بارے میں بات کرنے سے قطع کیا گیا، اس لیے مقطعات ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ غیبی چیز ہے، اب اسی کو سمجھنا ہے. پہلے ہی آپ کے ذہن میں لاک لگ گئی، یہ کیا ہوا؟ اب آپ کے اندر جستجو پیدا ہو گئی. اللہ نے کہا کہ اس ٹائپ کی چیزوں کو جاننے کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت دے گی، کوئی شک نہیں. دے گی کس کو؟ متقی کو. اور جو کہ مطلب اس کا مطلب، اور وہ کون ہوتا ہے متقی؟ غیب پہ یقین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور غیب پہ کیا یقین رکھتا ہے؟ غیب پہ ایمان لاتا ہے جو اس کو تینوں درجے جس کے مکمل ہوں. تینوں درجے مکمل نہ بھی، کم سے کم علم الیقین تو ہو، تاکہ وہ معلومات لینا شروع کرے. تو یہ درجے ہیں ایمان کے بھی، ایسے یقین کے درجے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کا سوال کا یہی جواب ہے انشاءاللہ، جو میری سمجھ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی کمی جی بیشی سر، ہو تو بھائی معذرت،
بہت عرصے بعد دوبارہ بولنا شروع ہوا ہوں. اللہ میں نے کچھ دن کے لیے بولتی بند کی ہوئی تھی میری. ٹھیک ہے. جی سر یہ ایک اور سوال ہے. ایک بہن ہے سائرہ فراز زیمی, یہ لکھتی ہیں فیس بک پہ ہمیں, السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے ہر قبر کے 900 مائل اوپر اس کا اعراف ہے. گنبد خضرا کے مراقبہ تصور میں خیال آیا کہ گنبد خضرا کے 900 مائل اوپر کیا ہے. سوال ہے یعنی نبی پاک کا جسم مبارک تو وہی ہے, ساتھ میں وہ لکھ رہی ہیں اگر بے ادبی ہوئی ہو تو معذرت. دیکھو 900 مائل نہیں ہے, 100 میل کہتے ہیں. ٹھیک 100 میل 90 ڈگری پہ آپ جائیں گے نا اوپر تو عالم جنات شروع ہو جاتا ہے. عالم جنات سے مراد یہ مخفی جو آپ کی آنکھوں سے اجل ہے وہ والا عالم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے جو میرے علم میں وہ ہے 100 میل 90 ڈگری پہ آپ جاتے ہیں نا اسٹیٹ, تو عالم جنات ہے. عالم جنات سے 100 میل اوپر عالم اعراف کا کے دروازے شروع ہیں. ٹھیک ہے. وہ 9 کا مجھے نہیں پتا, کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, 100 اور 100 ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عالم جنات سے 100 میل اوپر ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق اکثر عالم اعراف کی طرف نیچے آتی ہیں, وہ نیچے سے نکل جاتے ہیں. تو 100 میل پہ عالم اعراف ہے. یس 100 میل پہ عالم اعراف ہے. عالم اعراف کے اوپر 100 میل پہ عالم جنات ہے. اسی طرح 100 میل کے اوپر مختلف عالمین پڑھتے جاتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے. تو ہماری روحیں اگر ہمارا نفس یا ہماری انرجیز مرنے کے بعد اوپر جاتی ہیں, تحلیل ہونے کے بعد اوپر جاتی ہے, ہوا اوپر جاتی ہے, تو جنات کی عموماً کثیف ہوتی ہیں تو وہ برن ہونے کے بعد نیچے آتی ہے بالکل کاربن کی طرح. ٹھیک ہے. وہ کاربن کے بنے ہوئے زیادہ تر, تو وہ ڈسٹ پارٹیکل کے طور پہ وہ آتے ہیں اعراف میں, تو بعض اوقات وہیں سے وہ گڑبڑ کر کے کہتے ہیں کہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. تو واللہ اعلم بالصواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا, جو بھی آپ کے ذہن میں آیا, مجھے اس بارے میں نے کبھی غور کرنے کی ہمت نہیں کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آ جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ موجود ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے, لوگ رو پڑتے ہیں, موجود ہے. ٹھیک ہے. میں کچھ اس قسم کی میری سوچ ہے اس بارے میں. تو جس میں اطر یہاں پہ ان کا موجود ہے, تو بھائی سب کی جو میں نے پڑھا کہ بھائی جو بھی بندہ مرتا ہے اس کا جسم یہاں پہ دفن ہو جاتا ہے. میرے جیسے آدمی کی بات کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں, تو یہ بہت کچھ ہے, اللہ نے بہت کچھ فرمایا ہوا. ہم ادھر جائیں کیوں, ہم اپنی بات کر لیتے ہیں, ہم اپنے ذریعے سمجھتے ہیں. تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جسم وہیں لاک ہو جاتا ہے. ہمارا جو انرجی, ہمارا تشخص ہے, ہماری شخصیت ہے, جس کو اورا کہتے ہیں, وہ اس قبر کے پاس ہوتا ہے. وہ فری ریڈیکل کی طرح موو کر سکتا ہے کہیں پر بھی, لیکن اس کا وہ بندھا ہوا اسی قبر کے پاس ہوتا ہے. جسم کے ساتھ رہنے کی اس کی عادت ہوتی ہے, ٹریننگ اس کی وہیں کی ہے. تو اس کو 30 سال لگتے ہیں اس کی روشنی کو تحلیل ہونے میں. عام آدمی اس کو تھوڑا سمجھ گئی تو خود آپ آگے انڈرسٹینڈ کیجیے گا کیا ہو سکتا ہے آپ کے جواب میں. عموماً یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انرجی ہے وہ جو چل کے نا اس نے اب شکل اختیار کی ہوئی ہے نا, تو اس کو 30 سال لگتے ہیں. کتنے 30 سال لگتے ہیں اس کو ڈسپرس ہونے میں. آہستہ آہستہ وہ تحلیل ہوتا ہے. اس دوران یہی ہو رہا ہے جو مختلف لوگوں کے خواب میں جاتا ہے, یاداشتوں میں جاتا ہے. پچھلے دنوں مجھے 2-3 مرتبہ اپنی والدہ خواب میں آئی, آج بھی میں نے اپنی بڑی بہن کو بتا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو انتقال کو بھی 2-3 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اورا ہے جو بھی یاد کراتا ہے یہ وہ. آپ بہت کم قبریں دیکھیں گی قریبی رشتہ داروں میں, یا بہت بڑا نام ہو, کوئی بہت بڑا جاؤ جلال والا آدمی, یا بہت زیادہ مادہ پرست ہو, یا بہت بڑا روحانی ہو, تو اس کی تو یاد آتی ہے. ادر وائز آپ دیکھیں گے بہت کم چانس ہے کہ 30 سال سے پرانی قبر پہ کوئی بندہ جا رہا ہو. اول تو اس کے پیر وہ مر ہی جاتے ہیں, اگر زندہ بھی ہوں تو وہ باپ بیٹے کی مطلب بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جا رہا, بس کہتا ہے ٹھیک ہے بس ہو گیا, اللہ کے حوالے ہو گیا, ختم. ٹھیک ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں اس کو پہلے وہ تعلق رہتا ہے, آتا جاتا, اس کو عادت ہے اورا کو. پھر وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتا ہے, دیکھتے ہیں کہ بہت اور سارے ہو رہا ہے, زندہ ہو رہا بھی ہیں, مرے ہوئے ہو رہا بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی دوستی شوستی ہو جاتی ہے, وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ تو جاؤ. ٹھیک ہے. اس میں بھی 30 سال کا ایک پروسیس ہے اورا کے وہاں پہ تحلیل ہونے کا. تحلیل ہونے کے بعد وہ اوپر جاتا ہے نہیں جاتا, یہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ ڈسپرس ہو کے اوپر چلا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ وہیں جاتا ہے جہاں پہ جس کو ہم اعراف کہہ رہے ہیں.
اور پھر وہ اوپر سے اوپر مختلف جہانوں کا سفر کرتا ہے، لیکن پہلا اسٹاپ ہے آراف. پیر و مرشد کی ذات براہ راست جو ہماری بات چیت ہوئی ہے میری والدہ کے انتقال کے بعد، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آراف سے آپ جب نکلیں گے جب آپ کو ڈن ہو جائے گا وہاں پہ، اور لوگ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ، نکل ہی نہیں پا رہے، ان کی بس ہی نہیں آ رہی. بس آئے گی تو اگلے عالم میں جائیں گے نا. پرانے لوگوں کے کیفیات انہوں نے بتائیں کہ بڑی صدیوں پرانے وہ وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، تو بات آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو جہانوں کا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت ہر جگہ ہر وقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کہ 900 مائل پہ یا 200 مائل پہ یا 100 مائل والی یہ بات اگر دونوں جو بھی درست ہوئی تو وہ کہاں پر کیا ہو رہا ہوگا، تو میں اس کے بارے میں نہیں. جسم اطہر اگر وہاں یہاں پہ موجود ہے تو یقیناً ان کا اورا، پھر ان کی روح. میں نے اورا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا پروسیس عام آدمی کا. بزرگوں کا اورا تو داتا صاحب آج تک مانتے ہیں اور آج تک ایکٹیو محسوس کرتے ہیں آپ، ہے نا. غوث پاک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی بزرگوں کے بارے میں، صحابہ کی جو خبریں، میں تو یہاں پہ استنبول میں ہوتا ہوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی یہاں پہ بہت سارے صحابہ ہیں. وہاں جائیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کسی شخصیت کے سامنے آئے ہیں آپ. حالانکہ میں بے خیالی میں اگر گیا ہوں کہیں ایک مزار پہ تو اندر گیا تو ایسا لگا کہ ارے بھائی کوئی ہے کا احساس شروع ہو جاتا ہے نا. تو گئے گزرے ہوئے تو ان کو 1400 سال ہو گئے، ان کے جسم اطہر وہاں موجود ہے. اس کا مطلب اور ان کے ابھی تک ایکٹیو ہے. اتنی انرجی ذخیرہ ان کا، اتنا بڑا ان کے اندر انرجی کا ذخیرہ ہوتا ہے. وہ تحلیل ہی نہیں ہو رہی یا تحلیل ہونے میں بہت وقت لے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منبع ہیں، وہ کیوں تحلیل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پہ بھی موجود ہے، اورا کے طور پہ بھی موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا نفسی طور پہ، نفس. ٹھیک ہے، شخصیت کے اعتبار سے بھی موجود ہیں اور روحانی طور پہ بھی موجود ہیں. اور کہاں موجود ہے؟ سب جگہ. یہ میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ ہر لحاظ سے موجود ہے، جو جس طرح مرضی سمجھنا چاہے. یہ مجھے یہ لگتا ہے. تو یس وہ اوپر بھی ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے. میں نے کہا ابھی ہم نے یہ بات کی، یاد کیا، دیکھو ایک دم احساس شروع، جو احساس ہوا نا یہ بھی تو ان کی موجودگی ہے نا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں اس کا اتنا جواب کیا کہتے ہیں، میرے تھوڑے کو بہت جانے. وہ پرانے خط میں لکھتے تھے نا، میرے کم لکھے کو بہت سمجھے، تو میرے بہت کم کہے کو بہت زیادہ سمجھیں، کیونکہ یہاں ہمارے پر جلتے ہیں ہم. یہ ہے بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں اور کچھ. باقی آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ اپنا بھی کوئی جواب، آپ جو کچھ اور بھی کچھ سمجھ رہی ہیں اگر، تو وہ انشاءاللہ رکھیے گا. میں اس پہ گفتگو کریں گے، مزید گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں احتیاط ہی اچھی ہوتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میرے خیال میں آج کے سوالات میکسیمم ہو چکے ہیں. لاسٹ سے اپنے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، سب کی رائے لیتے ہیں اور پھر اس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ہاں یہ اچھا، اپنی رائے سے مراد یہ آپ اپنی کی گفتگو کچھ کرنا چاہیں، کوئی اپنے ایک تو میری گفتگو ہوگی، گفتگو سے متعلقہ سوال ہو گیا. اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں، 3 پورشن کر لیتے ہیں نا. گفتگو سے متعلق سوالات یا جو بھی سوالات ہیں، جو سوالات جو اس کے بعد آپ مختصر اپنے طریقے سے گفتگو جو بھی کریں، گپ شپ لگائیں. کوئی اپنی رائے دینا چاہے، کوئی آرا دینا چاہے، کوئی اپنے تجربات پیش کرنا چاہے. بالکل جیسے بھی یہ بہن نے جو تجربہ ان کے ذہن میں جو کچھ آیا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا، تو اس کے بعد جو میری رائے تھی وہ میں نے آپ کو دے دی. ٹھیک جی. سر آپ نے اپنی گفتگو میں جب شروع میں یہ فرمایا تھا کہ رمضان اس دفعہ کا کیسا ہے، آپ لوگ کیا فیل کر رہے ہیں، تو اس میں اپنی فیلنگ سر شیئر کی ہے. ویسے تو میں نے اس میں کمنٹ میں کہ میں اس دفعہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا رمضان اس سے پہلے زندگی میں کیوں نہیں آیا جیسا اس دفعہ ہے. اور یہ بات ضرور اس جگہ پہ کہوں گا کہ آپ کی رہنمائی میں اس سال رمضان میں داخل ہوتے ہوئے اپنا آپ بہت میچور محسوس ہوا. رمضان کے حوالے سے آپ نے کچھ دن پہلے جو مجھے کچھ رہنمائی دی تھی، کچھ ٹپس دی تھی،
اس کی وجہ سے مجھے بہت آسانی ہوئی. پہلے روزے سے ہی مجھے بالکل کوئی ایسی ذہنی خلش نہیں تھی اور کوئی گرانی طبیعت میں محسوس نہیں ہو رہی تھی. بہت ہلکا پھلکا پہلے رمضان سے ہی میرے ساتھ کیفیت تھی. اور اب مزید اس میں بہتری آ گئی ہے کہ جو آپ ہمیں روز وہ ہدایات دیتے رہے تھے اس پہ عمل کرتے ہوئے ابھی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ جی، انشاءاللہ آپ کے سارے روزے مکمل اچھے گزریں گے. اس کے بعد بس اپنے ساتھ یہ طے کریں کہ اگلا سال بھی اچھا گزارنا ہے. آئندہ جتنے بھی رمضان ہے میں آپ کو کرواؤں نہ کرواؤں، آپ نے اچھا گزارنا ہے. اور اس کے بعد اپنے ارد گرد میں بھی نا اچھا رمضان گزاروائیں. لوگوں کو آپ کے جی سر. بھتیجے ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے محلے والے ہوں گے، ان کو بھی آسانی دیں. ان کو بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ یار تھوڑا ایزی ہو، تھوڑا سا ہے نا. بغیر پراٹھوں کے رمضان کر کے دیکھیں، یقین کریں بہت ایزی ہوتا ہے، زیادہ آسان ہوتا ہے. جی سر، ٹھیک ہے. کل میں جس اسکول میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ کل اس حوالے سے تھوڑی سی میری ہوئی گفتگو کہ وہ ایک میرے جی ساتھی ہیں، وہ آئے کہ یار آج طبیعت بہت گڑبڑ ہے میری. میں کہا یار آج آپ نے لازمی شہری میں پراٹھا کھایا ہوگا. وہ ہاں جی، تو یہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ آپ اس میں اپنی ہر چیز کو کنٹرول کریں. آپ اس میں مزید کھانا پینا کریں گے تو طبیعت تو خراب ہوگی. تو اس آفس میں باقی 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار واقعی ایسی بات ہے. کل ہم نے افطاری کی ٹائم زیادہ کھا لیا تھا تو ہماری تراویحاں بھی گئیں اور سب کچھ ہمارا ضائع ہو گیا کہ اب اتنی غنودگی آئی، سو گئے. تو وہ روٹین پھر ان کو میں نے تھی جو آپ ہمیں بتاتے رہے، میں نے ان کو بتائی. میں نے کہا یار اس طرح ٹائم گزارو تو آپ کو بالکل طبیعت میں کبھی کوئی ایسی گرانی محسوس ہی نہیں ہوگی. آپ کا رمضان بڑا اچھا جائے گا. بالکل صحیح. بس اسی طریقے سے اپنے ارد گرد کے دوستوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. اور اس لیے نہ کریں کہ آپ کوئی بن جائیں جی گے، سر. اس لیے بنیں گے مخلوق خدا کی خدمت ہاں ہوگی. جی. اور اللہ نے کہا کہ ایسی خدمت کرنے والوں کو میں اپنا دوست رکھتا ہوں. جب اللہ میں دوست بن گیا تو چھوٹی موٹی چیزیں تو چاہیے بھی نہیں ہوتی، وہ کہاں راضی ہوتا ہے. کیا ہاں حال جی. ہے؟ انشاءاللہ اللہ میاں آپ کو بھی برکت دے، خیر دے. آپ نے بڑی اچھے آمین. طریقے سے بیان کیا، اس سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. چلو ہماری محنت کسی کو تو رنگ لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، باقی تو اللہ کا ایسے فضل ہی. ہوتا ہے، اللہ نے فضل کرنا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جی آگے سر. اور بھی اچھا گزاریں گے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راز بھائی، آپ نے اپنی انشاءاللہ. کیفیات اور کچھ کوئی بات کہنا چاہے؟ ہاں سر، ہو میں جائے یار، اس کے بعد شروع ہو جائیں گے ذرا اپنی طرف سے. بیچ میں داخل ہو جائیں گے تو پھر سیریس ہو جائیں گے ہم لوگ. جی سر شبیر بھائی. میرا تو یہ ہے کہ الحمدللہ کافی عرصے سے ہم آپ کے دست شفقت کے نیچے جو ہے نا رمضان گزار رہے ہیں. اس رمضان کی خصوصیت سر یہ ہے کہ تہجد کا انتظار رہتا ہے، نماز کا انتظار رہتا ہے، افطاری کا انتظار رہتا ہے، سحری کا انتظار رہتا ہے، ذکر کا انتظار رہتا ہے، یا حی یا قیوم کا جو ہے نا انتظار رہتا ہے. غیر ضروری چیزوں کے اندر وہ جو انوالومنٹ تھی وہ بالکل ختم ہی ہو گئی ہے. اور الحمدللہ بس پرسکون اور سموتھلی الحمدللہ آپ کے دست شفقت کی نیچے یہ رمضان اچھا گزر رہا ہے. تو اللہ آپ کو اور زندگی دے، خوشیاں دے، صحت دے. کسی طرح آپ ہماری جو ہے رہنمائی کرتے رہیں. بس انشاءاللہ ابھی نا اس میں ایک سوشل میڈیا پہ کسی کو اکثر ہے نا چھوٹے واقعات بڑے یوزفل، کسی شخصیت سے متعلقہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ ان سے ملنے کے لیے گیا. انہوں نے بتایا ملک کے بڑے حالات خراب ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تو نے خراب کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو ٹھیک کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو پھر چائے پی. وہ تو اپنا کام کرو یار. مہنگائی ہوگی ہے، فلانا ہو گیا فلانا، ارے بھائی فضول چیزوں میں کیوں؟ آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، اب روزہ رکھیں. آپ اپنے اسباق کریں، اپنے نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں. آپ کے ذمہ نہیں ہے پاکستان کو آپ نے نہیں چلانا ہے، منڈیوں کے ریٹ آپ نے سیٹ نہیں کرنے. اگر آپ نے ڈی سی نہیں لگے ہوئے تو بھی آپ چاہ پیے. ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، ایزی ہو. ہمیں اللہ میاں ہے نا، اتنے لوگوں کو اللہ میاں نے رکھا ہوا ہماری خدمت کے لیے. آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، سب کام کر رہے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار؟ بس فوکس ہو، اس لیے کر رہی ہے ہمارے رمضان اچھے گزرے. فوکس ہو انشاءاللہ، فوکس ہو کے رمضان میں گزاریں، چائے پیئیں، بس کچھ نہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور کچھ کہنا چاہے تو کچھ بھی کہنا چاہیں، خالی تعریف و تصنیف کے لیے نہیں ہے یہ سیشن رکھا. مطلب کوئی اور بات کچھ کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے سر. میں تو کنیکٹ نہیں ہو سکا آج، بہت ٹائم کوشش کی، بات نہیں ہوا. میں تو کوئی بات آخری جو سوال جواب دے رہے تھے آپ، اس میں جا کے مجھے کنیکٹ ہوا، سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں ہوا.
मैसेज भी किया बाबर भाई को, जवाब ही नहीं दिया। नेटवर्क का मसला होगा, कोई नहीं, शायद नेटवर्क इसी के तरह ऊपर मिस हो गया वो, बाद में वो चले मैं देख लूंगा। लेकिन अच्छा रहा, इंशाल्लाह। कल की जो आपकी गुफ्तगू थी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, अच्छा बहुत ही। माशाल्लाह। और मैं सब जो दोस्त सुन रहे हैं, जो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ उसकी कल की, कि जो ठीक है। गुफ्तगू में जो आप कर रहे थे ना, ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे हम एक साथ बैठे हुए हैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और टोटल जो तवज्जो का मरकज है वो गुफ्तगू है। जो मेरी कल की फीलिंग थी, क्योंकि बात लंबी हो जाती थी इसलिए मैंने फिर कल नहीं की। हाँ हाँ तो हाँ, बाकी कैफियत माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो कैफियत माशाल्लाह, वैसे ही अल्लाह ने बड़ा फजल किया आप पे, आगे भी इंशाल्लाह अच्छी जाएंगी। बस मैंने अभी यही दोस्तों को अर्ज की कि बस इसी तरीके से ये ऐसी, अगर आपको लगा कि आसानी हुई है कुछ, ऐसी आसानी बस आ, अपने इर्द गिर्द के वो, दोस्तों के लिए थोड़ा इशार तो करना पड़ता है ना, वक्त बाकी निकालना है, थोड़ा सा मेहनत करना। इस रमजान की जो बात की, तो आपको तो पता है कि मैं जो वो एलर्जी प्रॉब्लम है, हमेशा रमजान में बहुत ज्यादा जी, शिद्दत हो जाती है उसकी। ऐसे लेकिन ही इस मरतबा ना तो उसमें वो कोई तकलीफ हुई, ना एलर्जी हुई, और ना ही किसी चीज माशाल्लाह। का ख्याल आया। इस इतना भी नहीं महसूस हुआ कि हम रोजे से हैं या कुछ खाना पीना है ना, उस तरह तो ओ जहन ही नहीं गया मेरा। माशाल्लाह इस तरह की माशाल्लाह कैफियत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपके रोजे कबूल करे। जब आप इंशाल्लाह आपकी यकसुई हो जाए, जब भी होती है तो हमारे लिए भी दुआ करें, तमाम दोस्तों के लिए। सब अपने तौर पे आप जानते हैं, कोशिश करते हैं टूटे फूटे अंदाज में जैसे भी है, बस कोशिश की और हमने अपनी बात रख दी। अल्लाह ने अगर उसको रंग लगा दिया तो क्या बात है। तो जी दुआ जी। किया करें मेरे लिए भी, हमारे पीर मुर्शिद के लिए भी दुआ होनी चाहिए, जिनकी वजह से इतनी आसानियां। देखो हम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट है, और बात किसकी हो रही है? अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल के प्यारों की। कैसा अजीब रिश्ता बना हुआ है इस दौर में, जब सगे माँ बाप जो है ना पैसों के बगैर आपस में बात नहीं करना चाहते। हमें तो मुझे तो इतने ऐसे ऐसे दोस्त मिल गए हैं, तो मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ, अल्लाह मियाँ मुझसे कोई कड़ा हिसाब ना ले ले, खासतौर पे दोस्तों का, कि भाई तुम्हें तो दोस्त भी मैंने इतने अच्छे दिए थे। तो भाई अल्लाह का बड़ा फजल है इफ्तिखार भाई, आप पे भी अल्लाह का बहुत फजल है। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल रहेगा, कि बस जुड़े रहना है, फोकस रहना है रमजान के आखिर तक, हाथ से निकलने नहीं देना, किसी चीज की तरफ भी फोकस मत कीजिएगा। बाकी आपके इर्द गिर्द बाल बच्चा जो आपके पास भी माशाल्लाह काफी दोस्त अहबाब आते हैं, शागिर्द वगैरह आते हैं, उनको भी तसल्ली तशफ़ी के साथ उनकी शकत के मुताबिक। अब गड़बड़ हमसे भी होती है ना, कि हम लोग भी बहुत एकदम से डीप उसमें चले जाते हैं, उससे भी बेचारों को समझ में नहीं आते, तो वो मरूब हो जाते हैं। मरूब होते हैं तो मरूब होकर कुछ पूछते नहीं है, ठीक है, तो मरूब करना नहीं करना है। सादे अल्फाज जो मेरे मुर्शिद का तरीका था, उन्होंने उर्दू की, हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने मेरे हमारे पीर मुर्शिद को क्या फरमाया था, ख्वाजा साहब आपने उर्दू की भी खिदमत करनी है। फिर उन मुरीदों ने ऐसी खिदमत की है कि आपको रूहानियत के ऊपर कोई भी गुफ्तगू करनी है ना, आप जो लफ्ज भी लिखेंगे आप देखेंगे वो नोट करेंगे कि वो मेरे बाबा जी की किताब में लिखा हुआ पहले का मिलेगा। इतने अल्फाज की कमी हो जाएगी, सिर्फ आपको हमारे पीर मुर्शिद के अल्फाज मिलते हैं। ऐसी खिदमत की, शुस्ता, सादा, आसान फहम, कोई टेक्निकल, खुद तो उलमा के खानदान से हैं, अगर वो अल्फाज को की ग्रेवी बना के देते हमें तो वो बड़ा अच्छा तगड़ा किस्म का रगड़ा लगना था सब सबको। तो वही मुझे समझ में आई कि खिदमत ये है, आसान करें। अब जैसे होता है ना, डॉक्टर्स के पास चले जाएं, जब उसने डॉक्टर ने मरीज को काबू करना होता है ना, तो वो मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज में बात करता है ताकि आप टिक जाए, ठीक है। और जब उसको मोहब्बत दिखानी होती है या आपको डील करना होता है, तो वो बिल्कुल देसी तरीके से या तो उर्दू में बताएगा, बल्कि बात का पंजाबी और इनको और पश्तो में भी समझा रहा होता है। ये मेरा लाइव सीन है, उसने कहा जी आपका कुछ नहीं है, एसआईटीज का इशू है, कुछ नहीं होगा, ड्रॉप सी है और ये है वो है। वो बेचारे परेशान के क्या है क्या है क्या है। हाँ, उन्होंने फिर देखा कि बाबा परेशान हो गया ज्यादा, उसका हेपेटाइटिस सी था। तो वो उसको ना ऐसे होंठ होंठ खुश्क हो गए, तो कह रहा है कि जी मतलब मैं इस बात का क्या मतलब लूँ, मेरी कैफियत कंडीशन क्या है। तो उसने कहा कि इतना कुछ नहीं है। उसकी जुबान में क्या था, बाबा जी कुछ नहीं, बस टेढ़ी पानी पै गया थोड़ा। उसने कहा पर मार पे वो पैदा रहता है, वो ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अल्फाज के चुनाव में बहुत आसानी पैदा करने की कोशिश करता हूँ मैं, और यकीनन इसलिए मेरे ख्याल में दोस्त कह रहे हैं कि आसानी से समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये थी, उसकी तरफ कदम नहीं उठा रहे थे। तो कदम नहीं उठाएंगे तो ये होगा कि मुश्किल लगेगा। आप देखें, हल्का सा कदम क्या उठाया, खाली इरादा किया है, अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह ने कहा आप एक कदम चलते, मैं 10 कदम चलता हूँ, सब एकदम चल के आपकी तरफ आ जाते हैं, और रहमत बरकत होती है। अल्लाह मियाँ आप सबको महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह मियाँ आपको बहुत बहुत खुश रखे। आ, मेरी जितनी सकत है मैं आपके साथ
आ जाता हूँ लाइव, आप भी अपने लिए वक्त निकाल के आया करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, बेशक वो भी आए, आए तो सही, उसके बाद अमल भी करें। जब आप अमल करेंगे आपकी यकसुई होगी। देखिए रमजान अच्छा गुजर रहा है, अब आपकी यकसुई बढ़नी चाहिए। जब बढ़ेगी तो आपको कुछ महसूस होना चाहिए, अपने पीर मुर्शिद के तरफ से अनवार के आने का एहसास, जो अल्लाह की तरफ से पीर मुर्शिद में आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, उसका एहसास बढ़ना चाहिए, कुछ और कैफियत बढ़नी चाहिए, फिर और बढ़नी चाहिए। होते होते इतना हो कि अल्लाह ताला का कुर्ब आप महसूस करें, अल्लाह ताला अपने तजल्ली का दीदार कराएं। और जैसे सूरह कदर में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये हमने नाजिल किया इसे हमने कदर वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो, और तुम क्या जानो क्या है कदर वाली रात, क्या हवास। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और ये बेहतर है 1000 महीनों से। और 1000 महीनों के हवास जब हम जमा करते हैं तो 30 दिन और 30 रात, ठीक है, तो 30,000 और 30,000 कितने हो गए, 60,000 गुना बढ़ जाती है आपकी दिमाग की स्पीड। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म लेकर, अल्लाह का हुक्म लेकर उतरते हैं रूह, मलाइका और रूहुल अमीन। क्या था तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, मैं यहाँ तक या समझ रहा था। फत्ता मतलइल फज्र, हाँ नहीं, हाँ, और सलामती, रूह और सलामती, रूह उतरती है, रूह लेके सलामती। और ये कब तक सलामती रहती है, जब तक आप फजर तक ये सलामती है, या जब तक आप शऊर में वापस नहीं आ जाते। जब आप इस कैफियत के साथ पहुंच जाएंगे, जब पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो अल्लाह मियाँ खैर करता है। उस दौरान जो दुआ मांगते हैं सब पूरी होती है। दुआ मांगते बंदे को बहुत दूर सोचना चाहिए, छोटी मोटी दुआएं नहीं करनी चाहिए। बहुत सबसे बड़ी दुआ होती है अल्लाह से, अल्लाह को मांग लिया जाए कि अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा आप चाहते हो, और हमें अपना बना ले। ये सबसे बड़ी दुआ, यही मेरे पीर मुर्शिद ने मुजफ्फराबाद में पहले विजिट के दौरान मुझे अर्ज किया था, अल्लाह से क्या मांगना चाहिए, अल्लाह से अल्लाह को मांगना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बल्कि पहले तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, अल्लाह मुझे तौफीक दे जो मैं मांग सकूं। फिर अल्लाह में आपको ये तौफीक देगा तो आप कहेंगे अल्लाह मुझे अपना आप नसीब फरमा। तो मेरी दुआ आपके लिए भी यही है, अल्लाह में आपको अपना आप नसीब फरमाए। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए यही दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज सर।